جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور, صفحہ نمبر ہے 408 408. بات چل رہی ہے ہماری روزے کے بارے میں. روزے کا بیان تھا, اس میں ہم وہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے, کفارہ نہیں آتا. یعنی روزہ ٹوٹنے کے بعد ایک روزہ ہم قضا کریں گے, بعد میں کفارہ نہیں آئے گا. اس میں ہے دوسری نمبر پہ ضابطہ ہے عام مروجہ طریقے کے خلاف جس چیز کو استعمال کیا جائے. مسئلہ کچا چاول یا گندا ہوا خشک آٹا خشک آٹا کھا لیا تو صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ نہیں آئے گا. مسئلہ خشک بادام کو چھلکے سمیت نگل لیا, جو اوپر کا خول ہوتا ہے, چھلکا سے مراد ہے اوپر کا خول, تو اوپر کو یعنی خول سمیت نگل لیا تو صرف قضا واجب ہوگی. تیسری ہے منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کسی شے کو پیٹ میں لے جائے. مسئلہ جو چیز ناک کے راستے پیٹ میں پہنچے اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے, کفارہ نہیں آتا. 409 409 صفحہ پہ. مسئلہ جو چیز ناک کے راستے پیٹ میں پہنچے اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے. مسئلہ کسی شخص نے حقنہ یعنی اینیما کرایا, یہ ڈاکٹروں کے ہاں آپریشن وغیرہ سے قبل کیا جاتا ہے, یعنی اس کے ذریعے کوئی دوا یا پانی یا تیل وغیرہ پخانے کے راستے چڑھایا اور وہ مقام حقنہ تک جو مقعد سے 4 انگلی کے قریب اوپر ہے پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہوگی. مسئلہ اگر کسی روزہ دار کی کانچ یعنی پاخانے کی آنت باہر نکل آئی اور اس نے اس کو دھویا پہلے, اگر وہ اس کو خشک کرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, ورنہ نہیں. کھڑا ہونے سے وہ اندر چلی جائے گی, کیونکہ جو پانی اس کے باہر نکلے ہوئے حصے کو لگ گیا ہے وہ آنت کے اندر جانے سے پہلے خشک کرنے سے زائل ہو گیا. لہذا جب کسی روزہ دار کی کانچ باہر نکل آئے تو جب تک وہ اس کو کپڑے سے نہ پوچھ لے کھڑا نہ ہو کہ وہ اندر چلی جائے گی, تو پانی اندر چلا جائے گا اس کے ساتھ لگے لگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر پانی نہیں گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے اسے خشک کر کے اٹھنا چاہیے. مسئلہ مقعد کے سوراخ سے پخانے کے سوراخ سے کوئی چیز داخل ہو تو روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حقنہ کے مقام تک پہنچ جائے جو تقریباً 4 انگلی کے مقدار پر ہوتی ہے. بواسیری مسے اگر کسی کے باہر آ جائیں اور ان کو دھونے کے بعد اندر کر لیا یا وہ خود بخود اندر چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ مقام حقنہ سے نیچے ہوتے ہیں, اوپر تک نہیں ہوتے. نمبر 4 جوف معدہ کے علاوہ کسی اور جوف میں شہ داخل ہو. ہم نے شروع میں ضابطہ پڑھا تھا کہ قدرتی طور پر جو کیویٹیز ہیں جسم کے اندر, راستے سے کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے تو پھر آگے خلا کیویٹی آتی ہے, تو وہاں تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ابھی ہماری بات چل رہی تھی جوف معدہ کی, کہ معدے کے جوف میں کیویٹی میں کوئی چیز پہنچی, اس کے علاوہ اگر کہیں پہ پہنچ جائے تو وہاں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی صورتیں یہ ہیں. مسئلہ عورت کو روزے میں شرمگاہ کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ ڈالنا, کوئی چیز ڈالنا درست نہیں. اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ جاتا رہا, قضا واجب ہے. یہاں پہ بھی صرف قضا آئے گی, کفارہ نہیں آئے گا. مسئلہ اگر کسی ضرورت سے لیڈی ڈاکٹر یا دائی نے روزہ دار عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالی یا خود عورت نے اپنی انگلی ڈالی, پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد دوبارہ اگر اندر ڈالنی پڑی تو چونکہ پہلی دفعہ اندر کرنے سے انگلی پر کچھ اندرونی رطوبت لگ گئی تھی, اور جب دوسری مرتبہ اس کو صاف کیے بغیر اندر کیا تو جو رطوبت باہر آ چکی تھی اس کو دوبارہ اندر کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ باہر والی رطوبت اندر چلی گئی, لہذا روزہ جاتا رہا. لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں, اور اگر نکالنے کے بعد انگلی اندر نہیں کی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا, اور اگر اندر انگلی ڈالنے سے پہلے ہی پانی ویزلین لگی ہو, کوئی دوائی وغیرہ لگی ہو, تو پہلی مرتبہ اندر کرنے سے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ رحم کی صفائی کے وقت رحم کشادہ کرنے کے لیے جو آلات ڈیلیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ویزلین لگا کر داخل کیا جا گیا
تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تم اور کیا اگر کرتے مجھے سکھا دو. جاؤ جاؤ آ کے ناشتہ. ان کو ویزین لگا کر داخل کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ان کو خشک داخل کیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خشک داخل کر کے باہر نکالا اور اچھی طرح پونچھے بغیر دوبارہ داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ اندرونی معائنے کے مختلف آلات مثلا برانکوسکوپ، یہ برانکوسکوپ ہی ہوگا، گیسٹروسکوپ اور پیشاب کی نالی اور معدہ صاف کرنے کی نالی رائلز ٹیوب تو وغیرہ پر چونکہ کچھ تیل اور چکناہٹ لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی. یہ سارے آلات ہیں کہ جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں جسم کے اندر ڈالنے کے لیے. یہ اندر سے معائنہ اندر ڈالتے ہیں، معدے وغیرہ سے کہیں سے بھی اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد معائنہ کرتے ہیں. مسئلہ رحم پورا یا اس کا کچھ حصہ کسی عورت کا باہر نکل آئے، پھر اس کو کچھ دوا یا پانی وغیرہ لگا کر اندر کیا تو روزہ ٹوٹ گیا. مسئلہ کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر کان میں خود پانی ٹپکایا جان بوجھ کر تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان بھی جسم کا ایک جوف ہے، کیوٹی ہے. مسئلہ مرد نے اپنی پیشاب کی نالی کے سوراخ میں کوئی تیل ٹپکایا یا دوا ڈالی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آگے ہے کہ زبردستی جماع کیا گیا ہو یا دوائی جماع سے اگر انزال ہو جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ضابطہ بس یہی ہے کہ زبردستی کی صورت ہے تو اس لیے قضا نہیں آتی، صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا. رضامندی ہو تو اس صورت میں، رضامندی کی صورت میں پھر کفارہ بھی آتا ہے. آگے آخر میں البتہ ایک بات اس کے ضمن میں ذکر ہے، وہ یہ کہ مادہ منویہ کے تجزیے کے لیے مشتزنی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کی جانچ پڑتال کے لیے کسی کو دینا پڑا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. مسئلہ آگے ہے خود منہ بھر کر قے کرنا. مسئلہ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادے سے منہ بھر کر قے کی. روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادے سے منہ بھر کے قے کی، انگلیاں جیسے ڈال ڈال کے کسی نے جان بوجھ کے کی، خواہ کسی غرض سے، یعنی کسی طبیب نے مریض کو قے کرائی ہو کہ انگلی ڈال کے فوراً قے کرو، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان دونوں صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. منہ بھر کر قے کرنے کی حد یہ ہوتی ہے کہ اس کو تکلیف و مشقت کے بغیر منہ میں روکنا ممکن نہ ہو، یعنی بہت زور لگا کے روکے گا خود بخود رک جائے، ایسا نہیں ہوتا. مسئلہ ایک ہی مجلس میں کئی بار قصدن قے کی، بار بار انگلیاں ڈال ڈال کے قے کی، تو وہ سب مل کر منہ بھر جانے کی مقدار تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. آگے ہے روزہ توڑنے سے پہلے یا بعد میں ایسا عذر لاحق ہونا جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے. یعنی روزہ توڑنے سے پہلے یا بعد میں ہم نے توڑا تو جان بوجھ کر ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ جس میں شریعت کی طرف سے روزے کی چھوٹ ہوا کرتی ہے، تو پہلے ہمارے روزے کے اوپر کفارہ بھی آنا تھا توڑ دینے کی وجہ سے، لیکن بعد میں اس عذر کے آ جانے سے کفارہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ کسی روزہ دار نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پھر اسی دن اس کو قدرتی طور سے مرض لاحق ہو گیا، یا عورت تھی تو اس کو حیض یا نفاس جاری ہو گیا، تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی دن قدرتی عذر لاحق ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا روزہ تو ٹوٹنا ہی تھا، اور اس نے ایسا روزہ توڑا جو ٹوٹنے والا ہی تھا، اور ظاہر ہوا کہ روزہ توڑنے کا جرم پھر کامل درجے کا نہیں تھا. اور ہم نے شروع میں ضابطہ پڑھا تھا کہ کفارہ اسی صورت ہوتا ہے کہ جو جرم کامل درجے کا ہو. کامل درجے کا جرم ہوگا تو کامل درجے کی سزا بھی آتی ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے کفارہ. اور اگر کامل درجے کا جرم نہ ہو تو پھر سزا تو آتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن کفارہ نہیں ہوتا. جو 2 مہینے کا مسلسل روزہ ہوتا ہے وہ والی سزا نہیں آتی. مسئلہ روزہ توڑ کر کوئی شخص سفر پر نکل جائے تو اس سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سفر قدرتی عذر نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کی چیز ہے. مسئلہ مقیم شخص نے رمضان کا روزہ رکھا
پھر دن میں سفر پر روانہ ہو گیا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دے تو چونکہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اس لیے اگر وہ روزہ توڑ دے گا تو جرم کامل نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ یہ توڑے گا اس وقت کہ جب سفر پر نکل جائے باہر، اپنے گھر کے اندر نہیں توڑنا۔ اپنے گھر کے اندر توڑے گا تو ہم نے یہ مسئلہ صراحتاً پڑھ لیا کہ اس صورت میں پھر کفارہ بھی آ جائے گا، اور کفارہ ختم نہیں ہوگا بعد میں سفر شروع کرنے سے بھی۔ یہ ہے کہ ہاں روزہ رکھ لیا تو پہلے تو روزہ آپ ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشقت زیادہ ہو رہی ہے، توڑتا ہے تو قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ جہاں روزہ ٹوٹنے کا شبہ ہو، اگرچہ حقیقت میں روزہ نہ ٹوٹا ہو، تو پھر بعد میں عمدن کھانے پینے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے بعد میں یہ خیال کر کے عمدن کھایا پیا ہے کہ اس کا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس صورت میں جرم کامل نہیں ہوا۔ یعنی کسی آدمی نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ کام ہو گیا، اس سے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو چلو اب میں کھا پی لیتا ہوں، پیاس بھی زیادہ لگ رہی ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، تو چلو میں کھا ہی لیتا ہوں۔ حقیقت میں ٹوٹا نہیں تھا، اس کو غلط فہمی تھی کہ اس چیز سے روزہ، وہ سمجھ رہا تھا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس بنیاد پر بھی چھوٹ ملتی ہے، قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ اس کی مثالیں: مسئلہ، کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا، جان بوجھ کر نہیں کھایا، بھولے سے کھا لیا، اور پھر یوں سمجھا کہ بھول کر کھانے سے بھی شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس وجہ سے پھر بعد میں قصدن جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر مسئلہ جانتا ہو کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد عمدن افطار کر دے اور کچھ کھا پی لے، تو اس وقت بھی صرف قضا ہی ہوگی۔ مسئلہ، اگر کسی کو بے اختیار قے ہو گئی، یا سوتے میں احتلام ہو گیا، یا کسی عورت کی طرف دیکھنے سے انزال ہو گیا، اور اس سے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر بعد میں قصدن کھا پی بھی لیا اور روزہ توڑ دیا، تو بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ، کسی نے پچھنے لگوائے یا کسی کو خون دیا، اور اس خیال سے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اب میں کچھ کھا پی لیتا ہوں، حالانکہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے بھی روزہ شرعی طور پر، تو اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس میں یہ تفصیل ہے۔ اگر اس نے کسی فقیہ سے پوچھا تھا اور فقیہ نے اس کو بتایا تھا کہ پچھنے لگوانے وغیرہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس پر صرف قضا ہوگی۔ اگر اس نے کسی فقیہ سے نہیں پوچھا، لیکن اس کو یہ حدیث معلوم تھی کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، ایک حدیث پاک میں یہ لفظ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے کہ پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اس نے غلط فہمی سے اس حدیث کا ظاہری مطلب ہی اصل سمجھ لیا، اور اس وجہ سے پھر آمدن کچھ کھا پی لیا، تو صرف قضا واجب ہوگی۔ اگر اس کو حدیث کا حقیقی مطلب معلوم تھا، یعنی یہ کہ ان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کا روزہ ٹوٹ جائے، اس کے باوجود اس نے عمدن کچھ کھا پی لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے روزے کو داؤ پہ لگا دیا، حاجم اور محجوم نے، پچھنے لگانے والے نے، خون کا کام کر رہے ہیں، خون نکالنے کا، تو روزے کی حالت میں تو بہت سے لوگوں کو ایک دم پرابلم ہو جاتی ہے اور ان کو روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے، تو پچھنے لگانے والے، یعنی لگوانے والے نے اپنے روزے کو داؤ پہ لگا دیا، یہ مطلب ہے۔ تو لگانے والے نے بھی اس کے روزے کو، جو پچھنے لگا رہا ہے اس نے بھی مریض کے روزے کو داؤ پہ لگا دیا، اور جو مریض خود پچھنے لگوا رہا ہے اس نے بھی اپنے روزے کو داؤ پہ لگا دیا۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے۔ تو جس آدمی کو یہ مطلب وضاحت کے ساتھ معلوم تھا، پھر اس نے کہا کہ وہ حدیث میں تو آیا اس لیے چلو کھا لیتے ہیں، تو دو نمبر ہی کر رہے، تو روزہ توڑے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا۔ اگر اس نے نہ تو کسی فقیہ سے معلوم کیا، نہ ہی حدیث کا اس کو علم تھا، تو اس صورت میں بھی اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ پیچھے کوئی بنیاد تو ہونا غلط مسئلے کی، غلطی لگنے کی۔ جب کسی شخص نے رات سے نیت نہیں کی، بلکہ صبح صادق کے بعد رمضان کے روزے کی نیت کی، پھر آمدن کچھ کھا پی لیا، تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روزہ ہی درست نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ روزہ اتفاقی نہیں، اس لیے جرم کامل ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا۔
روزہ کا یعنی جرم کامل ہونے سے نہیں، وہ ایسے جیسے ہلکی سی اسمیل سی محسوس ہو رہی، جلنے کسی جیسے کبھی ہوتی ہے نا، نہیں نہیں ہوگی ویسی مجھے، نہیں 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 ویسی ذرا سا محسوس ہوا تھا، کچھ نہیں ہے، جزاک اللہ، معذرت یہ بیچ میں رک گیا تھا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے اندر ہمارے نزدیک تو رات سے نیت کرنا ضروری نہیں، کسی نے آدھا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے بھی نیت کر لی رمضان کے روزے کی تو روزہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے، تب رمضان کے اندر آپ کا روزہ ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک روزہ تو ہو جاتا ہے، تو کسی شخص نے ایسا روزہ توڑا جس کو اس نے یوں سمجھیے کہ صبح 9 بجے اس نے نیت کی تھی، اس کے بعد اس نے پھر جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا روزہ ہی نہیں درست ہوا، اس لیے جرم کامل نہیں بنا، اختلاف پیدا ہو گیا نا، تو اختلاف کی وجہ سے وسعت پیدا ہو گئی، تو یہاں پر پھر جرم کامل نہیں بنا، تو قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اب آگے ہیں روزے سے متعلق کچھ متفرق مسائل۔ مسئلہ، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہوتا، سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب کھانا پینا شروع کر دے، روزہ واجب واجب کی طرح رہے، واجب ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، روزے داروں کی طرح رہنا۔ مسئلہ، کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے روزہ شروع کرے، رکھ لے اور اس کے بعد اس کو توڑ دے تو پھر اس کے پر کفارہ آتا ہے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے شامت اعمال سے روزہ نہیں رکھا اور لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائے نہ پیے، نہ یہ ظاہر کرے کہ میرا آج روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، ایک گناہ گار اور اوپر سے گناہ کو ظاہر کرنا گویا کہ ڈھٹائی والی بات آ جاتی ہے، اور اگر ظاہر کر دے گا تو دوہرا گناہ ہوگا، ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا، دوسرا اپنا گناہ ظاہر کرنے کا۔ مسئلہ، جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرے، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو تھوڑا سختی کے ساتھ یعنی تھوڑا مار کر روزہ رکھائے، اگر سارے روزے نہ رکھ سکیں تو جتنے رکھ سکیں رکھائیں، ان کی جتنی ہمت ہو اس کے مطابق ان کو روزے رکھوائیں۔ مسئلہ، اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھ کے توڑ ڈالے تو اس کی قضا نہ رکھائے، البتہ اگر نماز کی نیت کر کے دوڑ دے تو اس کو دہرائے، یعنی دہرانے کا کہیں گے، روزہ توڑ دیا تو پھر دوبارہ ہم قضا نہ رکھوائیں ان سے۔ روزہ توڑ دینے کا بیان۔ مسئلہ، اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان پر بن جائے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے، جیسے دفتن پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بےتاب ہو گیا یا سانپ نے کاٹ لیا تو دوائی پی لینا اور روزہ توڑ ڈالنا درست ہے، لیکن اگر کسی انجیکشن کے ذریعے علاج ممکن ہو تو حتی الوسع روزہ نہ توڑے بلکہ انجیکشن لگوائے۔ اس میں زیادہ بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ مریض یا مریض کے ساتھ جو تیماردار ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیندار ڈاکٹر جس کو نماز روزے کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو بالکل لاابالی ہو، کہ جن کو نماز روزے کی اہمیت کا احساس نہ ہو تو فوراً کہیں گے توڑو توڑو، لیکن جن کو نماز روزے کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو، اگر ایسے موقع پر ان سے اگر تجویز دے لی جائے تو آدمی پرسکون رہتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے کہ توڑنا بھی پڑا اگر ان کی رائے پر تو پھر مطمئن ہوتا ہے دل کے ہم نے غلط نہیں توڑا، ورنہ کنفیوز ہوتا رہتا ہے۔ مسئلہ، حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اسے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔ مسئلہ، کھانا پکانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بےتابی ہوئی کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ کھول ڈالنا توڑ ڈالنا درست ہے، لیکن اگر خود اس نے قصدن ایسا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گناہ ہوگا۔ پتہ ہے کہ ایسی حالت ہو جائے گی اگر میں نے یہ کام کیا، خاتون کو پتہ ہے کہ میں نے اگر ایسا کام کیا یا کسی مرد کو پتہ ہے کہ میں نے ایسا کام کیا تو مجھے روزہ توڑنا پڑے گا، تو پھر نہیں اس کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اندازہ نہیں تھا، بس کام شروع کیا تو کام کرتے کرتے حالت غیر ہو گئی تو اس میں پھر روزہ توڑنا پڑ گیا، تو گناہ تو اس میں
गुंजाइश है रोजा तोड़ने की। मसला, अगर किसी पेशेवर को यानी कोई भी काम काज करने वाले को अपना खर्चा कमाने के लिए रोजे के साथ अपने काम में मशगूल होने से ऐसी बीमारी और जरर का खौफ हो जिससे रोजा तोड़ देना जायज हो जाए, तो उसको बीमार होने से पहले रोजा तोड़ना हराम है। यानी जब तक वाकतन बीमार ना हो जाए तो तब तक रोजा नहीं तोड़ेगा। अब है उन चीजों का बयान कि जिन वजह से रोजा ना रखना जायज है। मसला, अगर कोई ऐसा बीमार है कि रोजा रखना उसे नुकसान करता है और ये डर है कि अगर रोजा रखा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान जाती रहेगी, तो रोजा ना रखे। जब अच्छा हो जाए तो उसकी कज़ा रख ले, लेकिन फकत अपने दिल में ऐसा ख्याल कर लेने से रोजा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार हकीम या तबीब कह दे कि रोजा तुमको नुकसान करेगा, तब रोजा छोड़ना चाहिए, अपने तौर पे फैसला नहीं करना चाहिए। मसला, अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है या शरअ का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं है, फकत उसके कहने से रोजा ना छोड़े। मसला, आदमी बज़ाहिर तंदुरुस्त है लेकिन हकीम ने कहा या खुद उसका अपना तजर्बा है या कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई कि जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोजा नुकसान करेगा, तब भी रोजा ना रखे। और अगर खुद भी तजर्बा कार ना हो और उस बीमारी का कुछ हाल मालूम ना हो तो फकत ख्याल का एतबार नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को बीमारियां पेश आ जाती हैं कि उनकी अलामात से उनका पुराना तजर्बा होता है कि ये अलामात होती हैं और उसके बाद फिर मेरे साथ ये होता है। तो अगर वो अलामात शुरू हो गई हैं तो उसकी बुनियाद पर वो रोज़ा नहीं रखता, तो छोड़ भी सकता है। वो सुबह से ही कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं रखना चाहिए, मेरी अभी 10 बजे तक ये हालत हो जाएगी, जैसी पुरानी रूटीन है उसके मुताबिक, तो फिर वो नहीं रखता अगर सुबह से ही, तो उसको छोड़ देना दुरुस्त है। लेकिन अगर पुरानी ऐसी कोई तरतीब नहीं है, पहले से ऐसी कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होती जिसको वो जानता है, तो सिर्फ डर पैदा हो गया कि अभी मुझे बुखार हो रहा है और 10 बजे तक तो मेरी हालत ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी, तो इस बुनियाद पर रोजा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। अगर वो तबीब जो दीन का पाबंद हो या कम से कम नमाज रोजे में दीन का पाबंद हो, उसके बताए बगैर या अपने तजर्बे के बगैर महज अपने ख्याल ही से रमजान का रोजा तोड़ेगा, तो कफारा देना पड़ेगा। ये ऊपर बात आई थी कि रमजान रोजा छोड़ने के बारे में, तोड़ने के बारे में। और अगर रोजा ना रखेगा तो गुनाहगार भी होगा, महज अपने तजर्बे की यानी महज अपने गुमान के मुताबिक छोड़ दिया। मसला, अगर बीमारी से अच्छा हो गया लेकिन अभी ज़ौफ़ बाकी है और गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाएगा, तब भी रोज़ा छोड़ना यानी ना रखना जायज़ है। मसला, अगर कोई मुसाफ़रत में हो तो उसको भी दुरुस्त है कि रोज़ा ना रखे, फिर कभी उसकी क़ज़ा रख ले सफ़र में रोज़ा तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़े तो छोड़ना दुरुस्त है। मसला, हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान या बच्चे की जान का डर का गलबा हो तो रोज़ा ना रखे, फिर कभी क़ज़ा रख ले। लेकिन अगर अपना शौहर मालदार है कि कोई आया रखकर दूध पिलवा सकता है, तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वो ऐसा बच्चा है कि सिवाय अपनी माँ के किसी और का दूध नहीं पीता, तो ऐसे वक़्त माँ का रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। मसला, किसी अन्ना ने दूध पिलाने की नौकरी की, फिर रमज़ान आ गया और रोज़े से बच्चे की जान का डर है, तो अन्ना को भी रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। मसला, अगर किसी को रोज़ा रखकर रोज़ी कमाने के काम में मशगूल होने से ऐसी कमज़ोरी हो जाए, जिससे उसको रोज़ा तोड़ना मुबाह हो जाए, तो उसको रोज़ा ना रखना जायज़ है और उस पर उन रोज़ों की क़ज़ा उन दिनों में लाज़िम है, जिनमें उसको रोज़ा रखना मुमकिन हो। मज़दूर वग़ैरह अगर हैं ऐसे, तो उनको फिर बहुत मशक्क़त आएगी, तो छुट्टी वाले दिन भी रख लें और बाद में सर्दियों में रोज़ा रख लें, कि उन दिनों में काम-काज के साथ भी रोज़ा रखने में तंगी नहीं होगी। किसी को अगर ये शख्स मालदार हो और रमज़ान में काम छोड़ सकता हो, तो फिर काम को छोड़कर रोज़ा रखे। मसला, मुसाफ़रत में अगर रोज़े से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, जैसे रेल पर सवार है और ये ख़्याल है कि शाम तक घर पहुँच जाऊँगा या अपने साथ सब राहत और आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसे वक़्त सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा ना रखे, बल्कि क़ज़ा रख ले, तब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, रमज़ान के रोज़े की जो फ़ज़ीलत है, उससे महरूम रहेगा
اور اگر راستے میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہوتا ہے. مسئلہ اگر راستے میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے ٹھہر گیا، کہیں پر 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ شرع سے کے اعتبار سے اب وہ مسافر نہیں رہا. البتہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہوتا ہے. اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، یہیں پر ہی روکتے ہیں.